الرحمن الرحیم زکوٰۃ سے متعلق متفرق مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ زکوٰۃ قمری سال کے پورا ہونے پر لازم ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قمری سال کے حساب سے اس کا نصاب کا سال شمار ہوگا۔ ایک شخص اگر ربیع الاول میں پہلی مرتبہ صاحب نصاب بنا تو اگلے سال جب ربیع الاول آئے گا تو اس کا سال مکمل ہوگا، اور اس وقت جو رقم جتنی بھی اس کے پاس موجود ہو اور جو قابل زکوٰۃ اشیاء ہوں ان سب پر زکوٰۃ لاگو ہو جائے گی۔ نقد رقم اور مال تجارت میں چاندی کا حساب لگایا جائے گا، یعنی اگر نقد رقم چاندی کے نصاب کو پہنچ گیا یا جو ہے مال تجارت چاندی کے نصاب کو پہنچ گیا، زکوٰۃ لاگو ہو جائے گی۔ سونے کا نصاب اس کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ دو نصاب ہیں، دو میں سے جس کو پہلے پہنچ جائے، تو چونکہ آج کل چاندی سستی ہے لہٰذا چاندی کے حساب سے زکوٰۃ لاگو ہو جائے گی اگر اس کے نصاب کو کراس کر جاتا ہے۔ گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی ہے تو دینا لازم ہے۔ حساب کتاب کر کے سابقہ سالوں کی زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ جو شخص جس تاریخ کو صاحب نصاب ہوا، سال مکمل ہونے پر نصاب سے اوپر جتنی بھی رقم ہو سب پر زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ سال کے دوران کمی بیشی کا اعتبار نہیں ہوگا۔ مثلا ایک شخص ہے جس کے پاس محرم میں 60,000 روپے آ جاتے ہیں، تو گویا کہ یہ پہلی مرتبہ 60,000 روپے ہونے کی وجہ سے صاحب نصاب ہو گیا، اور دوران سال اس کے پاس رقم بڑھتی رہی، 60 سے 80 ہو گئے، 80 سے 90 ہو گئے، 90 سے 1,20,000 ہو گئے، اور جب اگلا سال محرم آیا تو اس کے پاس 1,50,000 روپے تھے، تو زکوٰۃ 1,50,000 روپے پر لاگو ہوگی، صرف 60,000 پر لاگو نہیں ہوگی۔ صاحب نصاب سے جبراً زکوٰۃ وصول کرنا جائز نہیں ہے، یعنی جس پر زکوٰۃ لاگو ہو گئی ہے، ابھی اس نے خود تو زکوٰۃ نہیں دی ہے لیکن کوئی اس سے زبردستی زکوٰۃ کی رقم لیتا ہے تو یہ زبردستی زکوٰۃ کی رقم نہیں لی جا سکتی، اس لیے کہ زکوٰۃ میں نیت شرط ہے، تو اس نے تو زکوٰۃ کی ادائیگی کی نیت نہیں کی ہے، تو لہذا وہ زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوگی۔ اولاد کی شادی کی غرض سے رکھی گئی رقم پر زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ بینک میں رقم رکھی ہے، پیسے جمع کیے ہیں، کمیٹی ڈالی ہے تو وغیرہ وغیرہ، تو جو بھی رقم آپ کی ہے جس کے آپ مالک ہیں، اگرچہ آپ نے بچوں کی شادی کے لیے اس کو جمع کیا ہے، ان سب پر زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ جب آپ سال کے مکمل ہونے پر بقیہ مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں تو وہاں پر اس کی بھی زکوٰۃ دینا لازم ہوگی۔ قرض میں دی گئی رقم زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس میں نیت نہیں تھی۔ مطلب یہ ہے آپ نے ایک شخص کو 20,000 روپے بطور قرض دے دیے، محرم کے مہینے میں آپ نے 20,000 روپے دے دیے، اب رمضان میں آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں۔ جب آپ رمضان میں زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو محرم میں جو 20,000 روپے بطور قرض کسی کو دیے تھے، اس کو جو ہے آپ اس 20,000 کو زکوٰۃ میں شمار نہیں کریں گے کہ وہ جو 20,000 میں نے قرض دیے تھے وہ بھی زکوٰۃ کے ہو گئے ہیں، اور جو مزید مجھ پر زکوٰۃ باقی ہے تو وہ باقی یہ دے رہا ہوں۔ اس طرح نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ قرض دیتے وقت آپ نے زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تھی، بطور قرض دیا تھا، لہٰذا اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی کہ اس کو آپ زکوٰۃ میں شمار کر لیں۔ اس کو میں آگے مزید بھی تفصیل سے بیان کروں گا۔
کسی اور کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر زکوٰۃ دے دی تو اس کو جو پتہ چل گیا اور اس نے اجازت دے دی، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ مال جو آپ نے کسی کو بطور زکوٰۃ دیا، رقم ہو یا کوئی اور جنس کی شے ہو، جیسے چاول ہو گیا، گندم ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، وہ جو ہے اس مستحق شخص کے پاس موجود ہے، تو پھر اس صورت میں یہ زکوٰۃ میں شمار ہو جائے گی۔ لیکن اگر مستحق کو دینے کے بعد اس مستحق نے اس کو استعمال کر لیا، اب اجازت دے رہا ہے، تو اب اجازت سے وہ زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ ختم ہو چکی ہے۔ مرحوم شوہر کی زکوٰۃ بیوہ پر لازم نہیں ہے۔ مرحوم شوہر پر زکوٰۃ لاگو تھی اور اس نے اپنی زندگی میں وہ زکوٰۃ نہیں دی، تو بعد میں بیوہ پر لازم نہیں ہے کہ وہ اپنے مرحوم شوہر کی زکوٰۃ اپنے مال سے ادا کرے۔ جس کے ذمے زکوٰۃ باقی تھی وہ وصیت کر گیا تو ثلث مال سے زکوٰۃ ہوگی، باقی جو ہے ورثہ کی رضامندی پر ہے۔ مثلا کسی کے والد کا انتقال ہوا، اس کے ذمے 1,00,000 روپے زکوٰۃ کے باقی تھے، اس نے وصیت کر دی کہ میرے ذمے 1,00,000 روپے زکوٰۃ کے باقی ہیں جو میرے ترکہ میں سے ادا کر دیا جائے، تو اب بعد میں اس کی وصیت کے مطابق صرف ثلث مال یعنی 1/3 تک کا جو مال ہے وہ زکوٰۃ میں شمار ہوگا، اور وہ اس کی زکوٰۃ اس کو بطور زکوٰۃ دے دی جائے گی، یعنی 33,000 روپے یہ جو ہے زکوٰۃ میں دے دی جائیں گے۔ باقی جو 67,000 روپے جو زکوٰۃ کے باقی ہیں تو وہ جو ہے ورثاء پر دینا لازم نہیں ہے، البتہ ورثاء بخوشی اس کو بھی ادا کر دے تو یہ جائز ہے اور بہتر ہے۔ یہ تو وہ صورت ہے جب اس نے وصیت کی تھی تو ثلث مال سے ادا ہوگا۔ اگر بغیر وصیت کے مر گیا تو ثلث مال سے دینا لازم نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں نیت ہی نہیں ہے، البتہ ورثاء اپنی خوشی سے دے دیں، یعنی اس کے بچے ہیں، اس کے گھر والے ہیں، اور وہ پورا کا پورا جتنا بھی بنتا ہو وہ جو ہے اپنی خوشی سے ادا کر دیں تو یہ بہتر ہے۔ کسی بھی ضرورت یا جو ہے دکان خریدنے کے لیے یا مکان خریدنے کے لیے یا جو ہے شادی کے لیے یا کسی سفر کے لیے یا حج کے لیے رقم جمع کی ہو تو تمام پر زکوٰۃ لاگو ہوگی، ضرورت کی وجہ سے کہ یہ فلاں ضرورت کے لیے رکھی گئی ہے اسے زکوٰۃ سے مستثنا نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان سب پر زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ بچیوں کے لیے سونا یا جو ہے کوئی زیور وغیرہ بنایا ہوا ہو اور یہ جو ہے بچیاں نابالغہ ہیں اور ان کی ملکیت میں دینے کے بعد بطور امانت اپنے پاس والدین نے رکھا ہوا ہے تو اس صورت میں اس زیور پر اور اس سونے پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اگر صرف یہ ارادہ کیا ہے کہ یہ بچیاں مستقبل میں اس زیور کو استعمال کر لیں گی، یہ ہم انہیں دے دیں گے، یعنی ان کی ملکیت میں نہیں دیا، صرف ارادہ کیا ہوا ہے، تو صرف ارادہ کر دینے سے وہ ان کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ وہ والدین ہی کی ملکیت شمار ہوگی اور اس پر زکوٰۃ دینا والدین پر لازم ہوگا۔ اور اگر بچیاں بالغ ہوں، بالغ ہونے کے بعد ان کی ملکیت میں دے دیا تو پھر اس کے بعد ان بچیوں کے پاس ان کی ضرورت سے زائد رقم موجود ہے۔ ایک تو وہ رقم ہے جو ان کی ضرورت کے لیے ان کے پاس ہوتا ہے جیب خرچ کے طور پر،
ایک وہ جو ان کی ضرورت سے زائد اضافی رقم ان کے پاس موجود ہو، خواہ ان کے بینک میں موجود ہو، خواہ جو ہے وہ گھر پہ موجود ہو، خواہ انہوں نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہو، جو ان کی ضرورت سے زائد ہے، تو اس صورت میں وہ سونا اور یہ جو ضرورت سے زائد رقم ہے ان کو جمع کیا جائے گا، اور اگر یہ چاندی کے نصاب کو پہنچ گیا تو پھر اس صورت میں ان بچیوں کو زکوٰۃ دینا لازم ہوگا، اس لیے کہ اب جو ہے وہ بالغہ ہیں اور ان کے پاس نصاب سے زائد زکوٰۃ کی رقم موجود ہے، جو سونے کی صورت میں اور نقد رقم کی صورت میں موجود ہے۔ مسافر اگر صاحب نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ دینا لازم ہے جب سال مکمل ہو جائے، اگرچہ سفر کی وجہ سے اس کو اگر کوئی زکوٰۃ کی رقم دے ضرورت کی وجہ سے تو یہ جائز ہے۔ شوہر مقروض ہے اور بیوی پر زکوٰۃ زیور کی لازم ہے تو شوہر کا قرضہ اس سے منہا نہیں کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ شوہر پر 1,00,000 روپے کا قرضہ ہے اور بیوی کے پاس 2,00,000 کا زیور ہے، اب بیوی کو 2,00,000 کا جو زیور ہے اس کی زکوٰۃ دینی ہے، تو بیوی یہ نہیں کر سکتی کہ 2,00,000 میں سے 1,00,000 جو شوہر کا قرضہ ہے جس کو شوہر نے دینا ہے اس کو منہا کرے اور بقیہ 1,00,000 کی زکوٰۃ ادا کرے، تو یہ درست نہیں ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ 2,00,000 کی ہی زکوٰۃ ادا کرے۔ جس عورت کا مہر شوہر غربت کی وجہ سے ادا نہ کر سکے، مثال کے طور پر شادی ہوئی، 50,000 روپے مہر مقرر ہو گیا، اب شوہر جو ہے اس کی آمدنی ہی 20,000 روپے ہے، بمشکل گھر چل رہا ہے، تو اب سکت ہی نہیں ہے کہ یہ جو ہے شوہر جو ہے اپنی بیوی کا مہر ادا کر پائے، یا شوہر امیر ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کا مہر ادا کر دے لیکن دیتا نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اس کی بیوی نے وہ مہر معاف کر دیا اپنی خوشی سے اور رضامندی سے۔ یہ 3 شکلیں ہیں، ان 3 شکلوں میں اگر یہ بیوی اور یہ عورت مستحق زکوٰۃ ہے تو اسے زکوٰۃ دینا جائز ہے، یعنی اس کو زکوٰۃ کی رقم میں سے دینا جائز ہے۔ لیکن اگر عورت کو امید ہو کہ وہ جب بھی طلب کرے گی اس کا شوہر وہ مہر اسے دے دے گا، فی الحال تو نہیں دیا لیکن یہ امید ہے کہ اس کا شوہر اس سے وہ زکوٰۃ اس کا مہر جو ہے وہ ادا کر دے گا، تو پھر اس صورت میں اس خاتون کو زکوٰۃ کی رقم سے دینا جائز نہیں ہے، اگر وہ مہر اتنا ہو کہ وہ نصاب یا اس سے زائد ہو۔ مثال کے طور پر 45,000 روپے نصاب ہے اور مہر 50,000 روپے ہے، تو پھر اس صورت میں اسے جو ہے زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جائے گی۔ سونے کے زیور میں جو نگ لگاتے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو الگ کیا جا سکتا ہے، اور جو کھوٹ ملا ہوا ہو وہ سونے کے وزن میں شمار ہوگا، اور کھوٹ ملے زیور کی جو مالیت بنتی ہو اس کے حساب سے زکوٰۃ لازم ہوگی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت جو قیمت ہوگی اس کا اعتبار ہوگا، یعنی جو قیمت فروخت ہوتی ہے اس کا اعتبار ہوگا، خواہ وہ سونے کی زکوٰۃ ہو تو سونے کا قیمت فروخت، چاندی ہے تو چاندی کی قیمت فروخت، پلاٹ ہے تو پلاٹ کی قیمت فروخت، جو بھی شے جس پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے اس کی جو قیمت فروخت ہوگی اس کا اعتبار ہوگا۔
ادائیگی زکوٰۃ کے لیے مال زکوٰۃ کی قیمت جہاں دینے والا ہے وہاں کی معتبر نہیں ہوگی، بلکہ جہاں مال موجود ہے وہاں کی قیمت معتبر ہوگی۔ مثلا ایک شخص ہے، اس پر جو ہے 10 بوری گندم زکوٰۃ لاگو ہو گئی۔ یہ لاہور میں رہتا ہے اور لاہور میں ایک بوری گندم کی قیمت 200 روپے ہے، اور کراچی میں ایک گندم بوری کی قیمت 300 روپے ہے۔ تو یہ لاہور میں رہتا ہے اور اس کا جو مال جس پر زکوٰۃ لاگو ہوا ہے وہ کراچی میں ہے، تو زکوٰۃ میں لاہور کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ کراچی کا اعتبار ہوگا۔ جہاں مال پڑا ہوا ہے اس کی جو قیمت ہوگی اس جگہ اس کا اعتبار ہوگا۔ جس سونے کی زکوٰۃ دی جا رہی ہو اس کی قیمت فروخت لگا کر زکوٰۃ دی جائے، جیسے میں نے ابھی آپ کو یہ مسئلہ تفصیل سے سمجھا دیا کہ ہر وہ شے جس پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے اس کی قیمت فروخت کا اعتبار ہوگا۔ قرض کی وصولی کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جتنے سال مقروض کے پاس رہا اس سالوں کی زکوٰۃ قرض دینے والے پر ہوگی۔ مثال کے طور پر زید نے بکر کو 1,00,000 روپیہ قرض دیا اور اس کو 1 سال گزر گیا، تو اس پر جو ہے زید نے چونکہ یہ مال دیا ہے 1,00,000 دیا ہے تو زید پر زکوٰۃ لاگو ہوگی، مگر ابھی نہیں، 1 سال گزر گیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سال گزر گیا اور ابھی تک بکر نے وہ رقم واپس نہیں کی ہے، تو 2 سال ہو گئے۔ تیسرا سال آ گیا، تیسرے سال میں یہ رقم جو ہے زید کو واپس اب مل رہی ہے، تو جب مل رہی ہے اب اس کے بعد اس زید پر اس رقم کی زکوٰۃ لاگو ہوگی سابقہ تمام سالوں کی۔ 2 سال رہا دوسرے کے پاس یہ، یا 3 سال رہا تو تینوں سال یا دونوں سال، جتنا عرصہ یہ دوسرے کے پاس رہا ہے اتنے عرصے کی زکوٰۃ کی رقم اسی زید پر لاگو ہوگی، اس لیے کہ زید کی یہ رقم ہے، بطور قرض اس نے جو ہے بکر کو دی تھی۔ قرض کی وصولی سے قبل اگر زکوٰۃ دے دے تو جائز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زید کے ذمے فی الحال تو ابھی زکوٰۃ لاگو نہیں ہوئی ہے، رقم بکر کے پاس ہے، لیکن یہ زید ہر سال جو ہے اپنے طور پر اس رقم کی جو بکر کے پاس ہے زکوٰۃ دے دیتا ہے، تو یہ دینا جائز ہے۔ مقروض قرض دینے سے انکار کر دے اور قرض دہندہ کے پاس گواہ بھی نہ ہو، اس صورت میں اب جو ہے اس پر جس نے یہ قرض دیا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ آگے وہ انکار کر رہا ہے کہ میں نے نہیں لی ہے اور اس کے پاس گواہ بھی نہیں ہے، تو اس پر زکوٰۃ اس کی نہیں ہے۔ بعد میں 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 2 سال کے بعد جس نے قرض لیا تھا اس نے جو ہے وہ رقم واپس کر دی یا کسی بھی شکل میں واپس اس سے کروا لی گئی، تو وصول ہونے سے قبل جتنا عرصہ رہا اس دوسرے کے پاس اس کی تو زکوٰۃ نہیں تھی۔ اب وصول ہونے کے بعد بھی گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ اس پر نہیں ہوگی جس نے قرض دیا ہے۔ یہ وہ صورت ہے کہ جس میں
قرض لینے والے نے قرض سے انکار کیا ہو اور قرض دینے والے کے پاس ثبوت کے لیے کوئی گواہ نہ ہو، ثابت نہیں کر سکتا، اور پھر بعد میں کسی بھی شکل میں وہ رقم اسے واپس مل جاتی ہے، تو سابقہ دور کی زکوٰۃ لاگو نہیں ہوگی۔ مقروض کو قرض معاف کر دینے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ مثال کے طور پر زید نے بکر کو 1,00,000 روپے بطور قرض دیا تھا، محرم میں دیا تھا، اب رمضان میں وہ زکوٰۃ نکال رہا ہے، تو اب یہ جو ہے اس موقع پر رمضان میں یہ نیت کرتا ہے کہ میں نے محرم میں جو 1,00,000 روپے بطور قرض دیا تھا اس کو زکوٰۃ میں شمار کر لیتا ہوں، اور بقیہ رقم جو زکوٰۃ کی مجھ پر لاگو ہوگی میرے مال کی وہ میں ادا کر دیتا ہوں، تو یہ درست نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ مقروض کو اول یہ خود زکوٰۃ کی مالیت میں سے جو زکوٰۃ کی رقم ہو اس میں سے جو ہے وہ اس کو رقم دے دے۔ مثال کے طور پر 1,00,000 اس نے پہلے قرض دیا ہوا تھا، اب اس کے ذمے جو ہے 2,00,000 روپے زکوٰۃ دینا لازم ہے، تو یہ اس طرح کرے کہ 1,00,000 روپے اس زکوٰۃ میں سے جو 2,00,000 ہیں اس میں سے 1,00,000 یہ نکالے اور وہ جو ہے دے دے، اور پھر اس کے بعد اس سے دوبارہ وصول کر لے اپنے قرض میں، تو پھر اس صورت میں یہ درست ہوگا۔ مستحق زکوٰۃ کا قرض اپنے طور پر ادا کرنے سے زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ اس کو دے دے پھر وہ اپنا قرض ادا کرے۔ مثال کے طور پر خالد ہے، اس کے ذمے جو ہے 2,00,000 روپے قرض ہے جو اس نے ادا کرنا ہے، اب جو ہے جہاں سے اس نے قرض لیا تھا اس جگہ پر زکوٰۃ دینے والا اس کی طرف سے خود جا کر کے زکوٰۃ کی مد سے اس کا قرض ادا کرتا ہے، براہ راست دیتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اس طرح قرض تو ہو جائے گا ادا لیکن زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس لیے کہ زکوٰۃ میں شرط یہ ہے کہ مالک بناؤ گے، یہاں مالک نہیں بنایا گیا ہے، لہٰذا اس طرح درست نہیں ہوگی، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جس کا قرض ہے، جس کو قرض دینا ہے اس کو جو ہے یہ رقم دے دے، اس کی زکوٰۃ ہو گئی، اس کے پاس رقم آ گئی، وہ جو ہے اپنی زکوٰۃ آگے وہ اپنا قرض آگے ادا کر دے، اس طریقے سے درست ہوگا۔ لہٰذا کسی اور کا قرض آپ جو ہے اپنے مال سے بطور زکوٰۃ کے نہیں دے سکتے، اس سے زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ جس پر قرض ہے اس کو آپ رقم دے دیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اس کے پاس رقم آ گئی، وہ اپنا قرض آگے ادا کر دے گا، یہ درست طریقہ ہے۔ تو اس کی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی غریب طالب علم ہے، اس کو جو ہے اسکول کی فیس جمع کرانی ہے، اب آپ کے پاس زکوٰۃ کی رقم موجود ہے، تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ڈائریکٹ براہ راست جا کر کے اسکول انتظامیہ کو اس کی فیس ادا کر دیں، اس طرح زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ اس طالب علم کو رقم دیں گے، وہ طالب علم آگے فیس اپنی ادا کرے گا۔ یا اسی طریقے سے کوئی مریض ہے، اس کے ذمے ہسپتال کا، میڈیکل اسٹور کا بل باقی ہے اور وہ قاصر ہے، نہیں دے سکتا ہے، تو آپ میڈیکل اسٹور والے کو براہ راست زکوٰۃ کی رقم سے بل پے کریں گے، زکوٰۃ کی رقم سے، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، قرض تو ہو جائے گا لیکن زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جس پر قرض ہے، جس کو جو ہے یہ دوائیوں کا بل دینا ہے، آپ نے یہ رقم اس کو دینی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنا بل
خود پے کرے گا، تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ کسی مستحق شخص نے بطور قرض آپ سے رقم طلب کی اور آپ نے اسے دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت کر لی کہ یہ تو مجھ سے قرض مانگ رہا ہے لیکن میں اسے اپنی زکوٰۃ میں سے ادا کر رہا ہوں، تو یہ زکوٰۃ میں سے شمار ہو جائے گی۔ امانت کے طور پر رکھوائی گئی رقم کی زکوٰۃ امانت والے پر ہوگی، یعنی آپ نے کسی بھی ساتھی کے پاس 1,00,000 روپے امانت رکھوا دیے، 1 سال گزر گیا نصاب پر اور آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو جس طرح آپ بقیہ مال کی زکوٰۃ دے رہے ہیں تو یہ امانت کے طور پر جو 1,00,000 روپے آپ نے کسی کے پاس رکھوائے ہیں اس کی زکوٰۃ بھی آپ پر ہی لاگو ہوگی، نہ کہ اس دوسرے شخص پر جس کے پاس وہ رقم موجود ہے۔ کرائے والے مکان اور دکان کی پیشگی رقم جسے ایڈوانس کہا جاتا ہے، ایڈوانس کی رقم کی جو زکوٰۃ ہوگی وہ کرایہ دار پر ہوگی، اس لیے کہ یہ اس کی ملکیت ہے، اگرچہ فی الحال مالک مکان کے پاس ہے لیکن ملکیت کرایہ دار کی ہے، لہٰذا کرایہ دار پر زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ حج کے لیے بینک میں جو رقم جمع کرائی ہے اس میں سے آمد و رفت اور معلم کی فیس کے علاوہ جو زائد رقم کرنسی کی صورت میں واپس ملے گی اس پر زکوٰۃ ہوگی اور باقی پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن جو رقم کرنسی کے طور پر واپس ملے گی جس کو آپ وہاں پر خرچ کرتے اپنے طور پر، تو اس کی زکوٰۃ آپ پر لاگو ہوگی۔ حج کے لیے جمع شدہ رقم جو آپ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے یا اپنے اکاؤنٹ میں بینک میں رکھی ہوئی ہے یا کسی اور کے پاس رکھوائی ہے، اس پر زکوٰۃ لاگو ہوگی جب آپ نصاب کے سال پر جو ہے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ گورنمنٹ پرائیویٹنٹ فنڈ وصول ہونے سے قبل اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور وصول ہونے کے بعد جب بقیہ مال پر سال پورا ہونے کے نتیجے میں زکوٰۃ دیتے ہیں اس وقت اگر یہ رقم موجود ہوئی تو زکوٰۃ اس کی بھی دینا لازم ہو جائے گی۔ پرائیویٹ کمپنیاں، ایک تو گورنمنٹ کمپنیاں تھی نا، دوسرا ہے پرائیویٹ کمپنیاں۔ پرائیویٹ کمپنیوں کے جو پرائیویٹنٹ فنڈ ہوتے ہیں وہ ایک مستقل کمپنی کی تحویل میں ہوتا ہے جس میں ملازم کا ایک نمائندہ ہوتا ہے۔ یہ کمپنی چونکہ ملازمین کی وکیل ہے لہٰذا کمپنی کا قبضہ ملازم کا قبضہ شمار ہوگا اور یہ رقم ملازم کی ملکیت میں گویا کہ آ گیا ہے، لہٰذا اس پر جو ہے زکوٰۃ دینا لازم ہوگا، اگرچہ وہ پرائیویٹ کمپنی کے پاس موجود ہے لیکن آپ کا نمائندہ وہاں موجود ہے، لہٰذا اس کی موجودگی کی وجہ سے گویا کہ ملکیت آپ کے پاس ہے، لہٰذا زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ بینک فکس ڈپازٹ، بینک میں فکس رقم رکھی ہوئی ہے، اسی طریقے سے سیونگ سرٹیفکیٹ، پرائز بانڈ اور انشورنس، ان میں سے جو آپ کی اصلی رقم ہے وہ تو اصلی رقم ہے لیکن اس پر جو اضافہ ہے وہ سودی قرضہ ہے، لہٰذا اس سودی رقم جو اضافی ہوگا اس کا تو صدقہ کرنا لازم ہے بغیر ثواب نیت کے، البتہ جو آپ کی اصلی رقم ہوگی اس میں اس اصلی رقم پر زکوٰۃ لاگو ہوگی، جو منافع ہوگا اس کو صدقہ کرنا بغیر ثواب نیت کے لازم ہے، اس لیے کہ وہ سودی رقم ہے، اور جو آپ کی اصلی رقم ہے اس پر زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ جو قرض ذاتی مقاصد کے لیے لیا ہو، کسی نے اپنی ذاتی ضرورت کے لیے لے لیا، بیمار تھا، گھر بنا رہا تھا یا کوئی اور اس طرح ضرورت
بچوں کی شادی ہو رہی تھی، اس کے لیے قرض لیا تھا، تو وہ قرض جو ہے شخص کی ملکیت کی رقم سے منہا کی جائے گی۔ جب زکوٰۃ کا وقت آئے گا باقی مال میں سے اس قرض کو نکال دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس نے 2 لاکھ روپے قرض لے لیے تھے، اب سال مکمل ہو گئے نصاب پر، اس نے اپنا حساب کیا تو اس کے پاس جو ہے کل 4 لاکھ روپے ہوتے ہیں جس پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے، لیکن اس نے 2 لاکھ کا قرض لیا ہوا ہے، تو وہ 2 لاکھ منہا ہو جائیں گے، باقی 2 لاکھ کی زکوٰۃ اس پر لاگو ہو جائے گی۔ اور جو تجارت کمپنی کے لیے بینک سے قرض لیا ہے، یعنی میں تجارت کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے قرض لے لیا، یا کوئی کمپنی کوئی فیکٹری لگا رہا ہوں اس کے لیے قرض لیا ہے، تو اس میں تفصیل ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر اس رقم کو جو بینک سے لی ہے ایسی اشیاء خریدنے میں استعمال کیا جو قابل زکوٰۃ ہیں، مثلا اس نے جو ہے خام مال خریدا جس سے جو ہے اشیاء بنیں گی اور آگے فروخت ہوگا، یا جو ہے سامان تجارت لے لیا، یعنی ایسی چیز لے لی جس کو براہ راست آگے فروخت کرے گا، تو پھر یہ رقم اس قرض کی مجموعی مالیت سے منہا کریں گے، یعنی اس پر جو زکوٰۃ لاگو ہوگی اس میں سے یہ رقم منہا ہو جائے گی جس پر اس نے خام مال لیا ہے یا مال تجارت لیا ہوا ہے، وہ رقم جو ہے منہا ہو جائے گی، باقی کی زکوٰۃ لاگو ہو جائے گی۔ اور اگر اس قرض کو اس نے ایسے اثاثے خریدنے میں استعمال کیا جو ناقابل زکوٰۃ ہیں، جیسے مشین لگائی، گاڑی خریدی، تو پھر اس قرض کو مجموعی مالیت جس پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے اس سے منہا نہیں کیا جائے گا، بلکہ پورے مال پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ جس پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے اس سب کی زکوٰۃ دینا لازم ہوگی، قرض منہا نہیں ہوگا۔ قسطوں پر پلاٹ خریدا تو پھر اس صورت میں خریدنے والا اگرچہ قسطوں پر لے رہا ہے یہ مالک ہو جائے گا، اگرچہ قبضہ اس کو ملا ہو یا نہ ملا ہو، قسطیں باقی ہوں یا نہ باقی ہوں، ان تمام صورتوں میں جو پلاٹ اس نے خریدا اس کا یہ مالک ہوگا۔ لہٰذا اگر یہ تجارت کی غرض سے خریدا ہے کہ میں اس کو آگے فروخت کروں گا تو ہر سال قیمت فروخت کے حساب سے زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ البتہ اگر کچھ قسطیں رہ گئی ہیں تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جو قسطیں رواں سال میں ادا کرنا لازم ہے، مثال کے طور پر اس کو 5 سال ہر مہینے ایک قسط کے طور پر دینی اور 5 سال میں وہ مکمل ہوگی، اب وہ اس سال کی زکوٰۃ نکال رہا ہے تو اس سال کی جو قسطیں بنتی ہیں اتنی رقم اس کی ملکیت سے منہا ہوں گی، باقی کی زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ آگے 2 سال 3 سال 4 سال جو باقی ہے اس کی قسطیں اس سال منہا نہیں ہوں گی، بلکہ 1 سال کے دوران جتنی قسطیں بنتی ہیں وہ منہا ہو جائیں گی اور بقیہ مال پر زکوٰۃ لاگو ہو جائے گی۔ یہ تو پلاٹ اس صورت میں ہے کہ جب اس نے تجارت کی غرض سے یہ پلاٹ خریدا ہے، اور اگر تجارت کی غرض سے نہیں خریدا بلکہ ارادہ یہ کہ اس پر اپنا مکان بناؤں گا یا مکان بنا کر کے کرائے پر دوں گا یا دکان بناؤں گا، تجارت کی غرض نہیں ہے، آگے فروخت کرنے کا غرض نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں اس پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔